آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کے ظلم و ستم کو برداشت کر رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا کہ آپ اپنی قوم کو یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ جہاں اور اللہ رب العزت کی قومیں بنی اسرائیل کے اوپر نعمتیں تھیں، وہاں ان نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے سب سے بڑی اس نعمت کو شمار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر کے فرمانے لگے کہ اے میری قوم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ اے میری قوم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا اور تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، کہ وہ فرعون جو تمہاری بچیوں کو زندہ کر چھوڑ دیتا تھا اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، یہ اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر احسان ہوا کہ اتنے ظالم حکمران سے اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ تو یہ نعمت بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، تو اس نعمت کی قدردانی یہی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور دوسری میں نے بتایا کہ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی بھی کریں۔ دیکھیں، شکر ادا کرنا اور چیز ہوتا ہے، قدر کرنا اور چیز ہوتا ہے۔ قدر یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر اس چیز کی کیا کی جاتی ہے؟ حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، معصوم بچے ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ نہیں ہوتا پیسوں کی اہمیت کا، لیکن جو باپ خون پسینہ بہا کر پیسہ لاتا ہے، اس کے ہاں اس 1 روپے کی اتنی ہی قیمت ہوتی ہے جتنی کہ 100 روپے کی قیمت ہو۔ اور چھوٹا معصوم بچہ، اسے پتہ نہیں، وہ 100 روپے کے نوٹ کو پکڑتا ہے، بعض اوقات پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے ہاں 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قدردانی نہیں ہے اس کو۔ لیکن جو آدمی سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ 100 روپے بہت قیمتی چیز ہے، اس سے بہت ساری چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے، لہٰذا وہ ان 100 روپے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے، اس کو اپنی جیب کے اندر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر پیسے کی قدردانی موجود ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی کیا کریں؟ قدردانی کریں، اس ملک کی حفاظت کریں۔ اور یقین جانیے، یہ دولت ہمیں ایسی نہیں ملی ہے کہ سونے چاندی کے بدلے میں ملی ہو، یا 100 روپے کے بدلے میں ملی ہو، 1000 روپے کے بدلے میں ملی ہو۔ نہیں، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ دانوں نے، کہ 12 لاکھ مسلمانوں کا خون اس آزادی کے اندر بہا ہے۔ کتنے لاکھ مسلمانوں کا؟ 12 لاکھ مسلمانوں کا۔ کہنا آسان ہے، ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کے بچے جن کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے، ان لوگوں سے پوچھئے جن کے سامنے ان کی بچیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا گیا۔ یہ 12 لاکھ بھی تاریخ میں مورخین نے جو لکھا ہے، یہ تو وہ تعداد ہے جو صرف حساب کتاب کے اندر آئی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جن بچیوں نے خود اپنی جانوں کو بچانے کے لیے، عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے خود چھلانگیں کنوؤں کے اندر لگا دیں، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو قتل کیا ہے، ذرا ان ماں باپ سے جا کر پوچھئے کہ یہ پاکستان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ بابا جی فرماتے تھے کہ جب ہم پاکستان کا نام سنتے تھے، اس وقت جوانی تھی، کہتے تھے 15-16 سال ہماری عمر تھی، تو ہمارے جسم کے اندر خون جوش مارنے لگتا تھا۔ ہم نوجوان باہر نکل کر نعرے لگایا کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جب ہجرت کا موقع آیا، ہم سارے خاندان کے افراد چلے، اور اس ہجرت کے اندر 100 افراد میں سے صرف 2 ہم افراد تھے جو پاکستان کی دھرتی کے اوپر پہنچ سکے۔ ہر گلی کوچے کے اندر، ہر جگہ کے اوپر، ہر گلی محلے کے اندر، چوک اور چوراہے کے اوپر مسلمانوں کی کٹی پٹی لاشیں نظر آتی تھیں۔ کوئی ملک ہم نے ایسے حاصل نہیں کیا ہے۔ اس ملک کی آبیاری، اس ملک کی سرحدوں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کے خون ہیں، ہمارے نوجوانوں کے خون ہیں، ہمارے ماں باپ کی وہ بڑی کوششیں ہیں جو اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔
آج ہم نے اس ملک کی کیا قدردانی کی ہے؟ ہم نے تو اس کو پہچانا ہی نہیں۔ آج میرے نوجوان سے پوچھ لیا جائے کہ ہم نے کیا آزادی حاصل کی تھی، کس سے آزادی حاصل کی، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں قسم اٹھا لوں تو انشاءاللہ قسم میں حانث نہیں ہوں گا کہ ہم میں سے جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی تاریخ پڑھی ہو کہ ہم نے اس تاریخ کے اندر ہمارے اوپر کیا بیتی تھی، مسلمانوں کے اوپر کیا بیتی تھی؟ بس یہی ہے 14 اگست آزاد ہو گئے، 14 اگست آزاد ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں۔ ہمیں تو اپنی تاریخ کا ہی علم نہیں۔ اور عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ جو قومیں اپنی تاریخوں کو بھلا دیا کرتی ہیں، تاریخ بھی پھر انہیں اپنی تاریخوں کے اندر بھلا دیا کرتی ہے، اس قوم کا وجود پھر نہیں رہتا ہے۔ اور آج دیکھیے ہم نے اپنی تاریخ کو بھلایا، آج ہم غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بظاہر ہم آزاد نظر آتے ہیں، نظریاتی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر، اور ہماری سوچ اور ہماری فکر بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ ہم نہ اپنی مرضی سے نہ سوچ سکتے ہیں، نہ اپنی فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ جو کچھ غیر اپناتا ہے، جو کچھ غیر کرتے ہیں، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ ان کی نقل و صورت کو اپنایا، ان کی شکل و شباہت کو اپنایا۔ اور میرا آج کا نوجوان تو سمجھتا ہی یہ ہے کہ غلاموں کی، میں ایک جگہ عجیب بات پڑھ رہا تھا کہ جب کوئی قوم غلام بن جاتی ہے فکری طور پر اور سوچ کے طور پر، تو پھر اسے بدلنے کے لیے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب اس کی سوچ بدل گئی، اس کا کھانا پینا خود بدل جائے گا، اس کی لباس خود بدل جائے گی، اس کا طور طرز خود بخود بدل جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی سوچ اور فکر بدلی ہے، تو اسے بدلنے کے لیے کسی کافر کو مسلط کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اسلحے کو ضرورت نہیں۔ ان طرز زندگی ہی بتلا رہی ہے کہ یہ آپ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو یہ ایک آزاد مملکت تھی، آزاد ریاست تھی۔ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلایا، ہم نے اس کی قدردانی نہ پہچانی، تو اس وجہ سے آج ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے یہ بات ابھی عرض کی ہے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے بڑا خون دیا ہے، اور یہ جنگ کوئی آج سے نہیں لڑی گئی، یا صرف 14 اگست والے دن نہیں لڑی گئی، اس سے بہت پہلے اس آزاد ریاست کے لیے، مسلمانوں کی ریاست کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ کبھی شاملی کے میدان میں، کبھی تحریک ریشمی رومال کے نام سے لڑی گئی، اور کبھی کسی نام سے، کبھی کس طرح کے موالات کے نام سے، کبھی کس نام سے تحریکیں لڑی گئی ہیں۔ شہیدوں سے کرو دھوکہ، مناؤ جشن آزادی، شہیدوں سے کرو دھوکہ، مناؤ جشن آزادی، وطن ہے خون میں ڈوبا، مناؤ جشن آزادی۔ یہ کیا جشن آزادی ہے؟ یہ کیا ہماری آج کی خوشیاں ہیں؟ ایک آزاد مملکت اور آزاد ریاست کے اندر جس ملک کے حصول کے لیے ہم نے اتنا خون دیا تھا، آج ہمارے اندر وہ چیز ہی موجود نہیں۔ کیا خیال ہے ہم نے ملک کس لیے حاصل کیا تھا؟ بھی بولیے نا، کس لیے حاصل کیا تھا؟ ہم نے ملک اصلی حاصل کیا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک اسلامی نظام قائم ہوگا، ایک اسلامی ریاست قائم ہوگی، مسلمان ان اسلامی نظام کے اوپر عمل کر کے دنیا کے لیے نمونہ بنیں گے۔ یہ جو تحریک مقاصد جمع کرائی گئی تھی، ہمارے قوانین کے اندر جو چیز شامل ہے، اس کی شقوں کو آپ پڑھ کر دیکھیے، ان کی شقیں کیا ہیں کہ ایک آزاد مملکت کا، اس ریاست کا جو حکمران ہوگا شریعت کا پابند ہوگا، کوئی قانون شریعت کے خلاف پاس نہیں ہوگا۔ اور یہ قرارداد جو پاس کی گئی ہے، میں کیا آپ کہیں گے کہ جی قائد اعظم نے پیش کی، کوئی کہے گا جی یہ تو علامہ اقبال کی سوچ تھی، میں کہوں گا کہ نہیں، یہ وہ سوچ تھی جو اللہ رب العزت نے 14 صدیاں پہلے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ فرمایا منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، تم میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کافر ہیں، کچھ ایسے ہوں گے جو ایمان والے ہوں گے، اور اسی کے اوپر ریاست کی تقسیم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ریاست کی بنیاد سب سے پہلے رکھی ہے وہ ریاست مدینہ ہے، اور ریاست مدینہ کی سب سے بنیادی چیز جو تھی وہ قرآن اور سنت کی پابندی تھی۔ کیا خیال ہے، یہی تھی یا کچھ اور تھی؟ اور یہی اسی نظریے کے اوپر یہ پاکستان کی تحریک بھی چلی تھی، اور اسی نظریے کے اوپر پاکستان کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟
ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो बुनियाद थी जिसके ऊपर पाकिस्तान जमा हुआ था, मुसलमान जमा हुए थे, मुसलमानों का खून खोलता था कि हम एक आज़ाद रियासत के अंदर रह कर ला इलाहा इल्लल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक निज़ाम मुस्तफ़ा होगा, उसके मुताबिक ये ज़िंदगी हमारी होगी। लेकिन आज कितने अफसोस से कहना पड़ता है, आज क्या मेरा नौजवान बाकी तो सब कुछ करता है, लेकिन जिस मकासद के लिए, जिसके हुसूल के लिए हमने ये मुल्क हासिल किया था, क्या उन मकासद के ऊपर भी हमारी तवज्जो है? जब मशीनरी अपने मकसद को छोड़ देती है तो वह बेकार हो जाया करती है। जब मशीनरी अपने मकसद को छोड़ देती है तो वो क्या हो जाती है? बेकार हो जाया करती है। ये मोबाइल है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि कॉल देना और कॉल पहुंचाना। अगर ये मकसद छोड़ दे, ना कॉल पहुंचाने का काम दे और ना कॉल देने का काम दे, तो क्या ख्याल है ये मोबाइल किसी काम का है? मैं इसको रद्दी की टोकरी के ऊपर फेंक दूंगा। क्यों? इस वजह से कि जिस मकसद के हुसूल के लिए मैंने इसको ख़रीदा था वो मकसद मुझे नहीं मिल रहा, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। आज भी हम अपने मकसद को अगर भूल जाए तो फिर याद रखिए, फिर हमारी ये आज़ादी और उन 12 लाख शहीदों का खून हमारी नज़र के अंदर फिर कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से तो आज हमारे ईमानों के अंदर बोला जाता है जी हमारा पाकिस्तान हमने इसलिए थोड़ी हासिल किया था, ये दो नज़रिया जो था वो इसलिए थोड़ी था। ये गैरों का खा पी कर उन्हीं का खाते हैं, फिर उन्हीं का गाते हैं। खुदारा अपने अंदर झांकिए, हम जब सीधे होंगे तो फिर हमारे अंदर ईमानों के अंदर आने वाले भी कोई अच्छे होंगे। नहीं तो ऐसे जैसे बेवकूफ़ जैसे आज हमारे ईमानों के अंदर बैठे हुए, जिनको ये पता नहीं कि हमारी इस मुमलिकत रियासत का असूल क्या थे, कवानीन क्या थे और किस मकसद के हुसूल के लिए इतने सारे मुसलमानों ने अपना खून दिया है, उस मकसद को ही जब भुला दिया जाए तो फिर इसकी बुनियादें ही ख़त्म हो जाती। तो इसलिए ये कल 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त के हवाले से मैंने 2 बातें अर्ज़ की हैं। एक तो इसकी कदरदानी की ज़रूरत है, दूसरा इसके मकसद को पहचानिए कि हमने इसके मकसद के हासिल करने को तारीख़ पढ़िए कम अज़ कम खुदा के लिए। कम अज़ कम एक मरतबा तो ये देखिए कि 14 अगस्त के दिन को हुआ क्या था, किस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था, हमने कितना खून दिया है, क्या कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह इस मुल्क की आबियारी हुई है। और तीसरे नंबर पर इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए 2 रकात नमाज कम अज़ कम पढ़ के शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह आपने हमें एक आज़ाद रियासत, आज़ाद मुल्क नसीब फरमाया है। अल्लाह हम इसकी नेमत के ऊपर अल्लाह आपका शुक्र अदा करते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, या बाजे गाजी लेकर देंगे। और कम अज़ कम बच्चों को भी ये बात तो उनके जहनों में, बेशक आप उनको जो कुछ लेकर दें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनको कम अज़ कम ये तमीज़ ज़रूर सिखलाएँ कि आज हमारे अंदर अजीब बात आ गई है, आज़ादी भी नाम फैशन बन चुका है। आज़ादी भी नाम क्या बन चुका है? फैशन बन चुका है। बड़े बड़े बाजे और जाके घरों के सामने वो शोर मचाया हुआ रोडों के ऊपर भी, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब मुझे बताइए, क्या ये आज़ादी के नाम पे हम अपने बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, क्या कुछ सिखला रहे हैं हम उनको? चले ठीक है, कोई झंडा ले दे, कोई ऐसी चीज़ लेकर दे, चले खुशी का इजहार करें, लेकिन उनको कम अज़ कम ये भी बतलाएं मेरा बेटा हमने इस दिन के लिए बड़े खून दिए हैं। उनको उसका मकसद भी समझाएं, सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज़ादी का कुछ हसूल भी था, कुछ मकसद भी था, वो भी तालीम दें। दुआ है अल्लाह हम सब को समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।